بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سیاسی بیٹھک۔ میں ہوں آپ کا میزبان مزمل ستار کھاوڑ۔ کل کچھ پھر ذاتی مصروفیات کی وجہ سے اپنے ناظرین کے لیے ولاگ نہیں دے سکا، لیکن دل بہت دکھی تھا، رنجیدہ ہوں اس وجہ سے کہ میرے مسلمان بھائیوں کے اوپر اتنی آزمائشیں آ گئی ہیں، اتنے کربناک کنڈیشن ہے مسلمانوں کی اس وقت، عالم اسلام کے اوپر غالب آ گیا ہے کفر، اللہ نہ کرے۔ یہ ہوا کس وجہ سے ہے کہ میرے مسلمان ممالک کی اس ناجائز غلامی اور چپ کی وجہ سے۔ حضور کا فرمان ہے کہ یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا ہے، تو پھر ہم کس چیز کے اوپر بھروسہ کر کے ان کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں اور ان کو اپنا دوست مان رہے ہیں؟ میری تمام مسلم ممالک سے میں بات کر رہا ہوں، میں تمام مسلم ممالک کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں، جن میں سرفہرست پاکستان، سعودی عرب، دبئی، قطر، افغانستان ان میں شامل ہیں، ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، جتنے مسلمان ممالک ہیں سب سے میں بات کر رہا ہوں، میری یہ بات سب سے ہے۔ کیا فلسطینی ہمارے مسلمان بھائی نہیں ہیں؟ کیا جب فلسطین صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا تو پھر مسلمان جاگیں گے؟ کیا مسلمان اپنی تاریخ بھول گئے ہیں؟ کیا مسلمان یہ بھول گئے ہیں کہ آپ حضرت عمر بن خطاب، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت خالد بن ولید، حضرت صدیق اکبر، حضرت ابوبکر صدیق اور آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیر خدا علی المرتضیٰ، آپ ان کے وارث ہیں، آپ ان کے ماننے والے ہیں؟ اگر آپ بھی اس بات پہ انکار کر جائیں گے کہ یہود و نصارہ ہمارے دوست ہیں، تو پھر آپ اور آپ کے اسلام کا تو میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اسلام کی حفاظت میرے اللہ نے کرنی ہے، اور ایک نہ ایک دن اسلام نے غالب آنا ہے کفر کے اوپر۔ لیکن اس وقت جو عالم اسلام کے رہنماؤں کی اور عالم اسلام کے لوگوں کی بات ہے تو دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پاکستان اور دنیا میں جتنے مسلمان ممالک ہیں، اگر فلسطین کے اوپر آج ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، فلسطین کی ہسپتالوں، ان کے اسکولوں کے اوپر بمباریاں کی جا رہی ہیں، ان کے جہاں جنگ سے متاثرہ پناہ گزین ہیں وہاں بمباریاں کی جا رہی ہیں، خیمہ بستیوں میں بمباریاں کی جا رہی ہیں، فلسطین کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے، اور اس وقت جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں ان کی خاموشی، اور عالم اسلام کا جو بڑا اپنے آپ کو فن خواں سمجھتا ہے اور ہمیشہ انسانی حقوق کے اوپر بات کرتا ہے، جو اقوام متحدہ کا چارٹر ہے اور جو امریکہ کا ایک بنیادی ایجنڈا ہے پوری دنیا میں کہ انسانی حقوق کے اوپر کبھی انسانی حقوق کو پامال نہیں کیا جائے گا، ان کے حقوق کو غصب نہیں کیا جائے گا، ان کے حقوق کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈالا جائے گا، ان کو اپنی زندگی جینے کا مکمل حق حاصل ہوگا۔ کہاں گئے آپ کے ہیومن رائٹس کی تنظیمیں؟ کہاں گئے آپ کے سوشلزم؟ کہاں گئی آپ کی یہ انسان سے ہمدردی کی؟ آپ جانور، امریکہ میں کوئی جانور مر جائے تو آپ ایف آئی آر دیتے ہیں، یہاں لاکھوں مسلمان شہید ہو رہے ہیں، بمباریاں کی جا رہی ہیں، بچے مر رہے ہیں، عورتیں ذبح ہو رہی ہیں، مائیں اپنے بچوں کی لاشیں اٹھا رہی ہیں، باپ اپنے بیٹوں کی لاشوں کو کندھے دے رہے ہیں۔ کہاں گئی آپ کی ہیومن رائٹس کی تنظیمیں؟ کہاں گئے عالم اسلام کے تمام لیڈر جو اپنے آپ کو اسلام کا منبع سمجھتے ہیں؟ آج اسلام کے اوپر، فلسطین کے اوپر نہیں، آج اسلام کے اوپر واقعتان پڑا ہے۔ اگر آج آپ نے اسرائیل کے لیے آواز نہیں اٹھائی اور اسرائیل کا ساتھ نہیں دیا تو کل آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا، اور آہستہ آہستہ اسلام کے خلاف جو سازشیں ہیں وہ پایہ تکمیل کو پہنچنا شروع ہو گئی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ آگ جو ابھی فلسطین میں، شام میں، برما میں، عراق میں، ایران میں، افغانستان میں، کشمیر میں لگی ہوئی ہے، یہ دنیا کے تمام مسلمان ممالک میں یہ آگ پھیل جائے۔
اس کے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے دنیا کے تمام مسلمانوں کو ایک ہونا پڑے گا، اور مسلمانوں کو اگر مسلمان اپنی طاقت اور اپنی یکجانت کو کامیاب ایک کرنے میں، متحد کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ مسلمان کی فتح ہے اور انگریز کی یہ شکست ہے، اور مسلمان اپنے حق کے لیے لڑے اور اپنے حق کے لیے جہاد لازم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 27 غزوات میں خود شرکت کی، بنفس نفیس حضور شامل ہوئے۔ اگر اسلام امن کا درس دیتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں آگے گئے، کیوں غزوات میں حصہ لیا، کیوں تلواریں اپنے پیاروں کو تھمائیں، کیوں اپنے پیاروں کے لاشیں اٹھائے، حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبا دیا گیا؟ تو حضور نے فرمایا کہ جب جنگ لازم ہو تو پھر لشکر نہیں دیکھے جاتے، پھر کود پڑنا پڑتا ہے، جنگ کرنی پڑتی ہے۔ پھر ایسے حالات میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، یہ اسلام صبر کا درس دیتا ہے۔ جب اسلام کے اوپر وقت آن پڑا ہے، حضور کے غلام وہاں ذبح ہو رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، وہاں کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ دعا ہے اللہ پاکستان سمیت دنیا کے تمام مسلمان ممالک کو یہ قومی اور اسلامی غیرت عطا کرے کہ وہ فلسطین کے حق میں آواز بلند کریں، اور اسرائیل جو ایک 20-25 لاکھ آبادی کا ملک ہے اس کو نیست و نابود کر دیں۔ یہ اس کی تمام تر جو اٹامکلی وہ دنیا کے تمام ممالک کو، مسلمان ممالک کو بلیک میل کرتا ہے، وہ تمام اٹامکلی ایشوز پاکستان میں موجود ہیں، پاکستان بھی وہ استعمال کر سکتا ہے، اور یہ اگر اپنی اسلامی غیرت دکھائیں تو یہ کسی کے آگے نہیں جھک سکتے۔ اسلام پاورفل اور ایک انتہائی طاقتور مذہب ہے، اسلام کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اسلام ہمیشہ قیامت تک زندہ رہے گا، اسلام غالب آنا ہے کفر کے اوپر، اسلام نے چھا جانا ہے کفر کے اوپر، اور کفر ایک دن مٹ جائے گا۔ لیکن مسلمانوں کو اپنے قبلے درست کرنے پڑیں گے، اپنے پیروکاروں کو یاد کرنا پڑے گا، اپنے خلفائے راشدین کے ادوار کو پڑھنا پڑے گا، حضرت اپنے تمام سلطان صلاح الدین ایوبی کو پڑھنا پڑے گا، محمود غزنوی کو پڑھنا پڑے گا، طارق بن زیاد کو پڑھنا پڑے گا، محمد بن قاسم کو پڑھنا پڑے گا، تب جا کے مسلمان اپنی ملی غیرت کا ثبوت دیں گے، اور مسلمان ایک فاتح مسلمان ہوں گے، اور پوری دنیا میں اسلام غالب آئے گا۔ اللہ پاکستان سمیت دنیا کے تمام مسلمان ممالک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک آپ کو سب کو سلامت رکھے۔ دیکھتے رہیے نیوز اپڈیٹس ہمارے یوٹیوب چینل سیاسی بیٹھک پر۔ اللہ حافظ۔